بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، والذین ہادوا جو یہودی ہے، والنصارى اور جو نصارہ ہے، والصابئین اور صابئین ہے، من آمن باللہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، من آمن باللہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، وعمل صالحا نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم اجرہم ان کے لیے ثواب ہے، عند ربہم اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگی، ولا ہم یحزنون اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ رکوع نمبر 6 کے آخر میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، نافرمانی اور زیادتی کا ارتکاب کیا، تو کیا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایسے کارناموں اور کرتوتوں کی وجہ سے مغفرت کے دروازے بند ہو گئے؟ تو اس رکوع میں دعوت ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف، اور ماقبل رکوع کے آخر میں جو سوال پیدا ہوا تھا اس سوال کا جواب ہے کہ اب بھی موقع ہے، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ اختیار کرو، اب بھی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ قذافی تفسیر الکبیر و ابو سعود و سبق الغایات۔ امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری رکوع کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کے امراض ثلاثہ، تولی، حیلہ بازی اور تعمق۔ آیات نمبر 64 میں تولی ہے، ثم تولیتم من بعد ذالک، اور آیات نمبر 65 میں حیلہ سازی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور آیات نمبر 67 میں تعمق واقعہ بقرہ کے ضمن میں ہے۔ آیات مذکورہ کے حوالے سے سوال ہوگا کہ پہلے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، اور پھر آگے فرمایا من آمن باللہ کہ ان میں سے جو ایمان لائے، تو ایک دفعہ جب ایمان لایا ہے تو ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ یہ تو منطقی طور پر تحصیل الحاصل ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اے من آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم،
قذا فی البحر جلد 1 صفحہ نمبر 240۔ بہترین جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء سابقین پر ایمان لایا تھا، اور جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لایا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لایا، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ والذین ہادو صیغہ جمع مذکر غائب معروف اسباب نصر ینصر یا اسباب تفاعل ہے، اور تفاعل کی خاصیت تکلف ہے، مطلب حق کی طرف لوٹنا، توبہ کرنا، انا ہدنا الیکا، یہودی ہو جانا۔ یہ اس وقت بولتے تھے جب کوئی یہودیت اختیار کرے، اور آج کل جو یہودی بن جاتا ہے اس کو صہیونی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ یہودا سے ماخوذ ہے، اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا۔ البتہ عبرانی زبان میں یہودا کو یہودا کہا جاتا ہے، یہودا دال کے ساتھ اور یہودا زال کے ساتھ۔ تفسیر ساوی لکھتے ہیں فَأَصْلُهُ یہوذا اسم اکبر اولاد یعقوب علیہ السلام فَأُبْدِلَتِ الْمُعْجَمَةُ مُحْمَلَةً۔ والنصارى عیسائی، نصارہ جمع ہے نصران کی، جیسا کہ ندمہ جمع ہے ندمان کی، لیکن نصرانی کے بعد نسبتی اور نصرانی پڑھا جاتا ہے، بئی معنی کہ نصارہ جمع ہوگا نصرانی کی، اور نصرانی میں یا مبالغہ کے لیے ہے، جیسا کہ احمری میں یا مبالغہ کے لیے بہت زیادہ سرخ۔ نصرانیوں کو نصرانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، میرا کون مدد کرے گا اللہ کے واسطے، تو ثم قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ جو شہزادے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے جو اصحاب تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ سمو بہ لقول الحواریین نحن انصار اللہ، معالم اور تفسیر خازن، جیسا کہ بعد الحجرت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو انصار مدینہ یا انصار کہا جاتا ہے۔ والسابعین، اور سابعین جمع ہے سابعی کی، اور سابعی اسم فاعل ہے، عند الاکثر محموز اللام ہے، اسباب فتح یفتح سے۔ سبع کا معنی ہے خروج اور نکلنا، جب اونٹ کا دانت نکل آئے تو عرب کہتے ہیں سبع ناب البعیر، اور امام بغوی فرماتے ہیں وَأَصْلُهُ الْخُرُوجُ يُقَالُ سَبَعَ فُلَانٍ اے خرج من دین الى دین آخر، جو بندہ ایک دین سے نکل کر دوسرے دن میں داخل ہو جائے۔ اب یہ سابعین کون ہے؟ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ یہود نصارہ کا ایک فرقہ ہے، مطلب یہود نصارہ سے نکل کر یہ لوگ ستارہ پرست بن گئے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قد اخذوا من کل دین شیئا، ہر دین سے کچھ نہ کچھ حصہ لے کر اپنا ایک دین بنا دیا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ امت زرداشت ہے۔ بہرحال
اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے۔ حافظ ماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں فرقۃ من اہل الکتاب من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر۔ یہ دعوت فکر ہے کہ ہر فرقہ اپنے نام، اپنے لقب اور اپنے نسبتوں پر خوش ہے، لیکن اصل میں نجات اور کامیابی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جو فرقہ جو نام رکھے، اور آج جتنے یہ فرقے ہیں، پہلے ان سے پوچھو کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں، حج ادا کرتے ہو، اعمال تمہارے اعمال کیا ہے، فرقہ کے نام جو بھی ہے، لیکن اپنے اعمال پر تو غور کرو۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ آیات مذکورہ میں من آمن باللہ ہے، ایمان بالیوم الآخرہ کا ذکر ہے، لیکن ایمان بالرسل کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا ایمان بالرسل ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے، لیکن آیات میں ذکر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن کریم کے دیگر آیاتوں میں تفصیلات موجود ہے۔ آیات مذکورہ مجمل ہے اور مفسر سورہ حجرات رکوع نمبر 2 آیات نمبر 15 ہے، اور فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ صاف اعلان کیا کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور ایمان بھی ہر قسم شک اور تردد سے صاف ہو، پاک ہو، اور آگے پھر اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں اللہ کے مرضی کے موافق خرچ بھی کرے، یہ لوگ سچے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اسی طرح سورہ نساء رکوع نمبر 21 آیات نمبر 150 اور 151 پارہ نمبر 6 میں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ سورہ حجرات اور سورہ نساء کے مفصل آیاتوں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے مجمل آیات کی وضاحت مکمل طور پر ہو جاتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگلی آیتوں میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ میں بنی اسرائیل کی خباثت کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا کتاب ہے، اس پر عمل کرو، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل احکامات ہے اور ہم خود اللہ کے پاس جا کر ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، خذو پکڑ لو ما آتیناکم، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، بقوت طاقت سے، زور سے، وذکروا یاد کرو ما فیہ، اس میں جو کچھ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو اللہ سے۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ میں بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ حقیقت میں رفع طور نہیں تھا، تو مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی قدرت، عادت
اور تقدیر کے منکر ہے وہ لوگ یہ تعویلیں کرتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم بغیر تعویل کے آیت کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ نے ان پر پہاڑ ایک گونا لٹکا دیا تھا، اور دلیل یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فعل ماضی ہے، فعل ماضی فعل جو ہے یہ حدوث پر دلالت کرتے ہیں، لہذا یہ حقیقی رفع طور مراد ہے۔ اور ایک اور گزارش کروں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی خود تفسیر کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل سائبان کے، اور سمجھے کہ یہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، ضروری ہے بلکہ، کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے، تو کیوں زبردستی اس پر پہاڑ لٹکایا بادل کی سائبان کی طرح؟ تو یہ تو زبردستی ہے۔ جواب یہ ہے کہ ابتداءً قبول اسلام میں جبر نہیں ہے، کسی پر آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ فوراً اسلام قبول کر دو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، قبولیت کے بعد بغاوت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ایک بندے نے اسلام بھی قبول کیا اور بعد میں اسلام کا باغی بنتا ہے، مرتد بنتا ہے، تو یہ عمل ناقابل برداشت۔ ہمارے ہاں قانون کی خلاف ورزی یا آئین کی مخالفت ہو جائے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، اللہ کے حکومت اور قانون سے بغاوت تو دنیا کی حکومتوں کے بنسبت بہت بڑی بغاوت ہے کہ نسبت خاک راب عالم پاک۔ بہرحال یہاں میثاق سے مراد تورات پر عمل درآمد ہے۔ وَاذْكُرُوا سے پہلے قلنا، پہلے قانون کے مطابق محذوف ہوگا، وقلنا اور ہم نے کہا، وَاذْكُرُوا معنی یہ ہوگا کہ یاد کرو، اس کتاب کی تدریس کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، تدبروا واحفظوا اوامرہ ووعیدہ ولا تنسوہ، قذا فی القرطبی، لعلکم تتقون، تاکہ دنیا اور آخرت میں تم بچ سکو، لکی تنجو من الہلاک فی الدنیا والعذاب فی العقبہ، قذا فی المعالم، ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پیر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اللہ کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہوتے۔ آیات مذکورہ میں بنی اسرائیل کے عہد شکنی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور عہد شکنی کے باوجود اللہ نے تمہیں خاص نوازش سے موقع فراہم کیا، تمہیں مہلت دی، ورنہ دنیا میں کب کا تمہارا نام و نشان مٹ جاتا، مٹ چکا ہوتا، اور مٹنا چاہیے تھا تمہارا نام و نشان، لیکن اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم بالامہال وتاخیر العذاب لکنتم من الخاسرین، قذا فی تفسیر ابو سعود۔